جو موجودہ صورتحال ہے کیا آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں گے؟ شکریہ. موجودہ صورتحال کا تو آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ جس طرح سے حالات تیزی سے جا رہے، اس میں تو مسائل، مسئلے، مشکلات اور ایسے حالات نظر آ رہے کہ آنے والے حالات مشکل ہوں گے، آنے والے دن مشکل ہوں گے. آپ بہتر ہی سمجھتے ہیں کہ ریاست میں اب اس ریاست میں تقریباً مداخلت بہت زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ چائنا امریکہ جو ہے نا ایک دوسرے کے فرنٹ پہ آ رہے ہیں. وہ بھی پاکستانی ریاست کے اندر، مطلب ہے جتنے پاکستانی ریاست کے اندر ادارے ہیں یا جو سیاسی تنظیمیں ہیں یا وہ جو یہاں پہ ایک وہ اپنے مفادات کے حوالے سے، تو وہ اس میں پوری طرح انوالو ہو چکی ہے اور وہ یہاں پہ یہ سپلٹ آ چکی ہے. تو بس یہ ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے اور اپنے حالات کو بھی اور اپنے ریاست کے حوالے سے بھی ہم نے یہ چیزیں کور کرنی ہوگی کہ یہاں پر مزید ہم جنگ سے بچیں اور ان لوگوں کو جو باہر کی پالیسیاں ہے ان سے ہم علی وزیر صاحب یہ بتائیے گا 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں کیا پی ٹی آئی ملوث ہے یا پی ڈی ایم والے کو کوئی سازش ہے؟ وہ تو میں نے بات کی تھی کہ پی ٹی آئی والے جو بھی ہے ان کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے سوچ ہے یا جو وہ تنظیمی حوالے سے جتنی وہ کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے. لیکن 9 مئی کے حوالے سے میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی بات کی. اس میں نے کہا کہ یہ آرمی کی سیاسی انجینئرنگ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی. تو واقعی کچھ ایسی باتیں آ رہی ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اس میں کچھ ایک پلاننگ کے تحت یہ چیز ہوئی ہے. کوئی ایسی نہیں ہوئی ہے کہ خواہ ان کو وہ بھی جہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی وہ بھی ایسی ہی جو بہت ناممکن جگہ تھی اس میں کیسے داخل ہو گئے. اب آپ دیکھیں نا ایک طرف جو ہے نا آپ ایکس فاٹا کے ہزاروں گھروں لاکھوں گھروں کو مسمار کر سکتے ہو اور ایک گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو. تو یہ تو سب چیزیں ایسی ہیں اور ہم نے اس کی آرمی ایکٹ کی جو ٹرائل کورٹ ہے ہم نے پہلے بھی مخالفت کی اور ابھی بھی مخالفت کی. آپ حکومت میں ہے جو پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں ہم نے حکومت میں ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ پالیسی کے حوالے سے دے رہے ہیں، باقی تو ہماری اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ پہ آ رہی ہے. ان کی جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہم انسانی حقوق کے حوالے سے، آئینی کے حوالے سے اور اس خطے کے حوالے سے نقصان دہ سمجھتے ہیں یا مطلب آئین سے ماورائے آئین کے ہے یا کوئی ایسی جو سیاسی انتقامی کارروائی کے حوالے سے، اس کی ہم تو بھرپور مخالفت کرتے ہیں. اسی فورم پہ ہو کے کھڑے ہو کے آپ میرے بیانات دیکھ لینے، ہم نے ہر فورم پہ اس چیز کی مخالفت کی. علی وزیر صاحب کبھی نون لیگ، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی ایم کیو ایم، اب پاکستان تحریک انصاف، یہ کب تک سیاستدانوں کے ساتھ چلتا رہے گا؟ اگر دیکھا جائے تو جو دھرنے کے مرکزی کردار یا پاکستان تحریک انصاف کو اس لیول تک پہنچانے والے جو کردار تھے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، جس طرح سے جنرل پاشا ہے، جنرل فیض امین ہے اور اس طرح کے مختلف جو کردار ہیں، جو سیاستدان جن کو اپنی تقاریر کے اندر بھی نشاندہی کرتے رہے، ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا، وہ تو غائب ہو گئے ہیں. لیکن سیاستدان اور عام عوام ہی اس وقت جو ہے بلی کا بکرا بنی ہوئی ہے. تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ کیا ان کا بھی کوئی پوچھنے والا ہے ان سے بھی کوئی؟ دیکھیں عمران کے حوالے سے تو یہ بات کی کہ عمران جس طرح اس کو لایا گیا، جس طرح اس کو پروموٹ کیا گیا، جس کی اس طرح تشہیر کی گئی، اسی حوالے سے اسی کی طرح جب اس پہ ہاتھ رکھا گیا تو وہ سب ایک ہی تسلسل ہے، اسی پالیسی کا تسلسل ہے. جہاں پہ جنرل باجوہ، فیض حمید یا ان کے ساتھیوں کا تعلق ہے تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو نہ کچھ کہے گا اور نہ کچھ کہہ سکتا ہے. کیونکہ ان کے اوپر کے مفادات مشترک ہیں. اگر آپ موجودہ آرمی چیف کو دیکھ لیں، اسی پالیسی کی جو مخالفت کر رہے وہ باجوہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور اس کی چیز کو پروموٹ کر لیتے ہیں، اس کی پالیسی کو. اس طرح اگر آپ جنرل فیض حمید کو دیکھیں جس طرح سے آج ایک ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے، لیکن آج تک ہم نے کوئی ایسی کارروائی نہیں دیکھی. جب تک یہ ادارے کے اندر کارروائی نہیں کریں گے یا جو ان کے ایکس مین ہیں، ایکس سروس مین ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہ کرے تو یہاں پہ نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا، نہ سیکورٹی کے حوالے سے استحکام آئے گا اور مزید ہم اس گن میں دھنستے جائیں گے. گرفتاریوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ رہائی تب ملتی ہے جب کوئی کانفرنس کر کے چلا اور ایلیٹ کلاس کو ملتی ہے. ہاں میں نے وہی تو شروع سے ہم نے اس چیز کا وہ کہا تھا کہ اس میں رگڑیں گے تو اہم ورکر رگڑیں گے، کیونکہ یہ لوگ ہیں جس طرح میں نے پہلے کہہ دیا کہ کہیں سے لائے گئے تھے بس وہی پہ چلے گئے.
ठीक है ना। अब ये लोग देखें, हम तो नज़रियाती हवाले से जो हमारा नज़रिया है, अगर कोई भी हम ऐसा हरकत करे जो इस नज़रिए के ख़िलाफ़ हों, तो हम तो बिल्कुल फिर वो नज़रिया हमें सज़ा भी देगा, और नज़रिया जो है ना उसको उस शर्मिंदगी भी होती है बंदे को, और फिर वो इंसान उस मकाम पे भी नहीं रहता है अगर नज़रिए के साथ धोखा कर लेता है। क्योंकि वो ट्रॉट्स्की कहता है कि नज़रिए के साथ जो भी कोई गद्दारी करेगा वो ऐसे बंद पर उसको नज़रिया काटेगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेहरबानी। सियासी जमातों के इत्तेहाद में रुकावट कौन है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप बता देना तो वो आपके हाफिज साहब है। और कोई थैंक यू। बस